اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. گرمی زیادہ تو نہیں ہوگی؟ ہر چیز نعمت ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر حال میں راضی رہے، پسندیدہ حال میں بھی اور ناپسندیدہ حال میں بھی. رضا بالقدر جو ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہونا جو ہے، یہ انسان کو ایمان کی حلاوت بخشتا ہے. انسان کے اندر ایک خاص قسم کو سکون آ جاتا ہے، ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے. ایک ہوتا ہے صبر. صبر کیا ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی اس کو تکلیف دے یا ناپسندیدہ صورت پیش آئے تو وہ اس پر نیگیٹولی ریاکٹ نہ کرے. اور ایک ہوتا ہے رضا، یعنی نیگیٹولی ریاکٹ کرنا تو اپنی جگہ، اس پہ راضی بھی ہو جائے کہ اللہ تیرے حکم کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا، یہ تیرا فیصلہ ہے تو میں اس پر راضی ہوں، اس میں بھی کوئی خیر ہوگی. تو یہ اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے. تو عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں، اور خاص لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتے ہیں. ایک ہے صبر بھی نہ کرنا، ٹھیک ہے نا، اللہ سے ناراض ہونا، بندوں سے ناراض ہونا. اور ایک یہ ہے کہ صبر کرنا، اور ایک یہ ہے کہ راضی ہونا. آپ کیا کرتے ہیں؟ ماشاء اللہ، آپ تو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں. اگر دنیا میں سب ایسے لوگ ہوں جائے تو پھر تو دنیا جنت کا نمونہ بن جائے. ہاں بالکل، استخارے کی دعا میں بھی آتا ہے نا کہ اگر اس میں خیر نہیں تو جہاں خیر ہے مجھے وہاں لے جا اور اس پر مجھے راضی بھی کر دے. کیونکہ بعض اوقات انسان اپنی زندگی میں ایک چیز چاہتا ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہوتی، ہر کوشش کے باوجود نہیں ہوتی. پھر انسان کو اپنی سوچ، اپنی رائے، اپنا فیصلہ بدلنا پڑتا ہے. لیکن بہت میزریبل کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں. تو انسان اپنے آپ کو کھاتا رہتا ہے، اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہے، بے چین رہتا ہے، لیکن حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، حالات نہیں بدلتے پھر بھی. تو اس لیے اس وقت پھر اللہ تعالیٰ سے رضا مانگنی چاہیے کہ اللہ میرے دل کو راضی کر دے. اور جو اللہ سے راضی ہو جائے گا نا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. صحابہ کرام کو یہ ٹائٹل کیوں ملا تھا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. کتنا بڑا مقام ہے، کتنا اعلیٰ درجہ ہے یہ. تو ہم صحابہ کے پیچھے پیچھے اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہمارے اندر بھی یہ کوالٹی آئے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے، ایمان کی لذت عطا فرمائے، ایمان کی حلاوت عطا کرے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل لا يعلمون. کتاب اللباس، باب الذوائب. ذوائب کا باب. ذوائب کہتے ہیں زلفوں کو، لٹیں، زلفیں. معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ لٹکتے ہوئے بالوں کا کلسٹر سا جو ہوتا ہے نا. تو بعض اوقات وہ خاص طور پر سارے بال پیچھے باندھ کے تو ایک لٹ جو ہے وہ لٹکا لی جاتی ہے، پھر اس کو کرل بھی کر لیا جاتا ہے اور اس کو خاص سٹائل دیا جاتا ہے. تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ ہر چیز نہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے پڑھ تو لیں. زلفیں بنانا ایک تو ہوتا ہے نا، خود بخود کچھ لوگوں کے ایسے بال جمع ہو جاتے ہیں نہانے کے بعد یا گیلے کرنے کے بعد، یا ویسے ہی تھوڑا سا پچھلے بالوں سے چھوٹے ہوتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ آپ باقاعدہ ان کو کوئی جیل وغیرہ لگا کے یا کسی طریقے سے ان کو زلف بناتے ہیں. تو اس کو کتاب اللباس میں کیوں لایا گیا ہے؟ کیونکہ بال بھی لباس کی طرح زینت ہے. لباس کو قرآن مجید میں زینت کہا گیا، یعنی خوبصورتی ہے انسان کی. پرندوں چرندوں کی اور اسکن اور ان کے پر اور پیٹرن اور ڈیزائن اور کلر ان کی خوبصورتی ہیں. تو انسان کو چوائس دے دی گئی کہ وہ اپنی پسند کے اپنے ڈیزائن پہن سکے. تو اب یہ ہے کہ کتاب اللباس میں باب الذوائب، یعنی جس طرح لباس زینت کا باعث ہے ایسے ہی بال بھی زینت کا باعث ہے. اور بالوں کے مختلف سٹائل، چھوٹے بال، بڑے بال، لمبے بال، چٹیا، ان کو کندھوں تک رکھنا، ان کو کانوں تک لے آنا اور پھر ان کی زلفیں بنا لینا، یہ بھی زینت کا ایک حصہ ہے، یہ بھی خوبصورتی ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا الفضل بن انبسط اخبرنا ہشیم اخبرنا ابو بشر
تحویل دوسری سند. وحدثنا قتيبة حدثنا هشيم عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال. ابن عباس کہتے ہیں بت لیلۃ، میں نے رات گزاری عند میمونۃ بنت الحارث خالتی، اپنی خالہ میمونہ بنت الحارث کے گھر میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندها فی لیلتها، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باری کی رات ان کے پاس تھے، یعنی اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ہاں تھے. قال، وہ کہتے ہیں فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نماز کے لیے کھڑے ہوئے. فقمت عن یسارہ، تو میں آپ کے بائیں طرف یعنی لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہو گیا. قال، وہ کہتے ہیں فاخذ بذؤابتی، تو آپ نے میری لٹ یا میرے گیسو یا میری زلفیں پکڑی. فجعلنی عن یمینہ، اور پکڑ کے مجھے اپنے دائیں طرف کر لیا، کیونکہ جب دو لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو امام بائیں طرف ہوتا ہے اور مقتدی یا فالوور جو ہوتا ہے وہ رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے. یہ ہمیشہ اصول یاد رکھیے. تو ابن عباس بچے تھے اور وہ بھی شوق میں اٹھ گئے قیام کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب روزے شروع ہوتے ہیں نا تو گھر کے بچے شوق میں اٹھ جاتے ہیں، وہ شور کھٹکا روشنی دیکھ کے فوراً اٹھ جاتے ہیں، ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے، اور باقاعدہ ناراض ہوتے ہیں کہ روزہ کیوں نہیں رکھوایا. اسی طرح بعض اوقات جو خوش نصیب بچے ہوتے ہیں وہ نماز کے لیے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک خوش نصیب اور ایک بد نصیب. خوش نصیب کون ہے؟ سعید کون ہے؟ جو جنت تک پہنچے، وہ خوش نصیب ہے نا، جن کے اندر نیکی کا قدرتی طور پر شوق ہو، وہ نیکیوں کی طرف دوڑے. اور اشقیاء، شقی، بدبخت، بد نصیب کون ہے؟ جو اپنی زندگی ضائع کر کے جہنم میں جا پہنچے. اور جہنم میں لے جانے والی ایک بڑی چیز کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا، نماز نہ پڑھنا. قرآن مجید میں آتا ہے کہ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی؟ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو یہ بد نصیبی کی علامت ہے نا. تو خوش قسمت ہے وہ جس کے دل میں نماز کی محبت ہے. اگر آپ کے دل میں نہیں تو مانگا کرے. میں باقاعدہ اس کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہوں اپنے لیے. میں کہتی ہوں پڑھنی تو ہے ہی، بددلی سے کیوں پڑھوں، خوشی سے کیوں نہ پڑھوں. تو ہم انسان ہیں نا، کبھی ہم تھکے ہوتے ہیں، کبھی نیند آتی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی مصروفیت ہے، کبھی ٹریولنگ ہے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے. تو انسان تھکے ہارے، اچھا نماز کا وقت ہو گیا، اچھا اٹھ جاتی ہوں، اچھا پڑھ لیتی ہوں، اچھا پڑھ لوں. نہیں، نماز کا انتظار ہونا چاہیے. کتنی دیر رہ گئی ہے؟ کیونکہ جب تک انسان انتظار میں ہوتا ہے وہ نماز کی حالت میں ہی ہوتا ہے، اس کو نماز کا ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. پھر جب وہ شوق سے کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ سنت بھی پڑھتا ہے، پھر وہ فرض بھی ادا کرتا ہے. تو یہ انسان کی خوش نصیبی کی علامت ہے. آپ خوش قسمت ہیں یا نہیں، اس سے اپنے آپ کو جج کریں کہ آپ کے دل میں نماز کا شوق ہے یا نہیں. کیونکہ نماز اللہ سے ملاقات ہے نا. تو ایک تو یہ کہ آپ شوق سے ملاقات کرنے جائیں، اور ایک یہ ہے کہ پھر قیامت کے دن زبردستی آپ کو مجرموں کی طرح وہاں کھڑا کیا جائے. تو نماز کا نہ پڑھنا جو ہے سب سے بڑا جرم ہے. اسی کی وجہ سے قبر کا عذاب ہے، اسی کی وجہ سے دنیا میں انسان کو بے چینیاں، مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، رزق میں کمی آتی ہے، گھروں میں بے برکتی ہو جاتی ہے، اور اسی کی وجہ سے پھر آخرت بھی برباد ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ جو نماز نہ پڑھے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو، کیونکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم سب کو شوق مانگنا چاہیے، نماز کی محبت مانگنی چاہیے، تاکہ نماز ہمارے لیے آسان ہو جائے. اور جب یہ دعا قبول ہو جائے گی نا آپ کی، تو آپ کو اتنی خوشی ہوگی نماز پڑھ کے، اتنی خوشی ہوگی، اور کسی کو بھی کہنے کی، پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. تو یہ ابن عباس ہیں، ابھی بچے ہیں، یہ فرض نماز کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، کیونکہ فرض نماز تو مرد مسجد میں پڑھتے ہیں. تو یہ تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پہلی دفعہ جماعت سے تہجد پڑھنے لگے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفل نماز بھی جماعت سے
پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ بھی شک ڈالتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں جماعت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی نفل نماز کی. تراویح بھی اسی لیے ہم جماعت سے پڑھتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. تو ابن عباس کو آپ نے یہ نہیں کہا نہیں اپنی الگ پڑھو، مجھے اپنی پڑھنے دو، بس صرف یہ کہ نماز کی حالت میں ہی ان کی صف درست کر دی، دائیں طرف کھڑا کر لیا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کی حالت میں صف بھی درست کی جا سکتی ہے. یہ جو ہم خود ایک دو قدم ادھر ہو جاتے ہیں، یہ کسی کو اپنی طرف کر لیتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہوتا ہے نماز کی حالت میں. ٹھیک ہے. تو یہاں امام بخاری یہ حدیث کیوں لائے ہیں کہ ابن عباس جب چھوٹے تھے تو ان کے بال لمبے تھے، ان کی زلفیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوٹی سی چیز سے پکڑ کے ادھر کر لیا. یہ نہیں کہ بال کھینچے ہوں گے ان کے، نہیں، بس اس سے یہ کہ ذرا سا ان کو اشارہ کیا. اور وہ سمجھدار بچے تھے، آپ نے ان کو بڑی بڑی باتیں سکھائیں بچپن میں. تو جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ جلدی بات سمجھ جاتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ پورا سر پکڑتے ان کا یا ان کا بازو کھینچتے، تو ان کی زلف آگے تھی، اس کو پکڑ کے اس طرف کا اشارہ کیا، وہ ادھر آگے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ابن عباس کے بھی گیسو تھے یا زلفیں تھیں، اور اس سے زلفیں بڑھانے کا جواز پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، جواز پتہ چلتا ہے. لیکن بعض لوگ سارا سر منڈا کے ایک لٹ چھوڑ دیتے ہیں. کبھی دیکھیے، اللہ اتنا عام ہے، اتنی بڑی جی آئی ہے. وہ جو ہوتا ہے نا پیچھے سے ایک لٹ چھوڑ دیتے ہیں یا کہیں سے بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ بندھے ہوئے نہیں، تبھی وہ لٹ آگے کو آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور بعض لوگ تو پھر وہ لٹے غیر اللہ کے نام پہ بڑھاتے ہیں. مثلاً کسی کا بیٹا نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں اگر ہمارا بیٹا ہوگا تو ہم اس کے نام کی نظر و نیاز فلاں قبر پہ جا کے دیں گے، فلاں بزرگ کے نام پر دیں گے. پھر وہ اس کے بال چھوڑ دیتے ہیں، باقی بال منڈاتے رہتے ہیں. جب وہ لمبی سی لٹ ہو جاتی ہے پھر اس کو ساتھ لے جاتے ہیں، وہاں دیگ پکاتے ہیں اور وہاں جا کے شیو کرتے ہیں اس کی لٹ کی، اور شاید وہ بال بھی وہیں پھینک آتے ہیں. آئی ڈونٹ نو آگے کیا کرتے ہیں. اچھا، اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ بالوں کی لٹیں بناتے تھے. حبیرہ بن یریم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تم مجھے کس کی قرات کے مطابق پڑھنے پر مجبور کرتے ہو؟ زید کی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 70 سے زائد صورتیں سنا چکا تھا، جبکہ زید کے سر پر 2 مینڈیاں ہوتی تھی، وہ بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا. ہمارے ہاں تو مینڈیاں لڑکیوں کی ہی بنائی جاتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، لیکن وہاں کیا ہے، بوائز کی بھی اگر بنائے تو کوئی حرج نہیں. جیسے چھوٹے ہوتے ہیں نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بال ذرا سمٹ جاتے ہیں، لیکن آبویسلی لڑکی اور لڑکے کے سٹائل میں فرق ہونا چاہیے تاکہ دور سے لڑکا جو ہے وہ لڑکی نہ لگے، کیونکہ لیس الذکر کالانثی. اسی طرح ایک اور روایت ہے، زیاد بن حسین سعد کے ساتھ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میرے قریب آ جاؤ، ادھر آؤ. یہ آپ بھی سیکھیں بچوں کو ویلکم کرنا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ جب مہمان آتے ہیں ان کے ساتھ بچے آتے ہیں، بڑوں کو تو گلے مل رہے ہوتے ہیں اور ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں اور ان کو جگہ آفر کرے، اور بچے بےچارے ماں کی انگلی کے ساتھ لٹک رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں. یہ انتہائی غلط بات ہے. بچوں کو بھرپور توجہ دیں، ان کو بھی ویلکم کریں. ان کو یہ نہ کریں سلام کرو سلام کرو، نہیں، آپ بس خود سلام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بچوں کو یہ نہیں کہا تم سلام کرو، بلکہ وہ کیا کرتے، خود ان کو سلام کر دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ادھر آؤ، میرے پاس آؤ. اپنے قریب کیا. جب وہ قریب آ گئے تو آپ نے اپنا ہاتھ ان کے لمبے لمبے بالوں پر رکھا، سر پہ ہاتھ پھیرا، اور سارے سر پہ ہاتھ پھیر کر ان کو دعا دی، اور خوب دعا دی. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، یہ ہے آپ کا معاملہ کہ آپ کس طرح معاملہ کرتے تھے بچوں کے ساتھ. یاد رکھیے دین معاملے کا نام ہے. آپ کتنے دیندار ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا معاملہ کیسا ہے لوگوں کے ساتھ. آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں، آپ دوسروں کے بچوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتے ہیں. تو الدین والمعاملہ، ٹھیک ہے نا. یعنی آپ ہوں تہجد گزار ہیں تو آپ کے اپنے لیے ہے. تو آپ کی دینداری کا فائدہ دوسروں کو تبھی ہوگا جب آپ ان کے ساتھ معاملہ اچھا کریں گے، اور اس معاملے میں یہ کہ اچھی بات منہ سے نکالی جائے، اچھی طرح پیش آیا جائے، دوسرے کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا جائے، دوسروں کو دعائیں دی جائیں.
اب آپ دیکھیں یہاں پر ان کو خوب دعا دی، اچھی طرح دعا دی. یعنی بعض اوقات کوئی کہتا بھی نا دعا دیں، تم کہتے اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ دل کھول کے دعا نہیں دیتے یا دینی نہیں آتی، یا یہ سمجھتے کہ یہ بزرگوں اور بوڑھوں کا ہی کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 63 ایئرز میں فوت بھی ہو گئے تھے، وہ انتہائی بوڑھے تھوڑی ہوئے تھے، ابھی تو ان کے 20 بال بھی مشکل سے سفید ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. استاذہ جی جو آپ نے شوق سے نماز پڑھنے کی بات کی ہے نا، یہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے اور انسان جتنی شوق سے خود اندر جس کو طلب ہوتی ہے کسی سے ملاقات کی تو اس کو کہنا نہیں پڑتا. جیسے کوئی ہمارا پسندیدہ شخص آتا ہے یا کسی سے ملنا ہوتا ہے، یا بچے بھی ان کے اپنے دوست آتے ہیں، تو ان کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ اٹھو سلام کرو، وہ دیکھو کون، ملو ان سے. اور جب آپ کسی سے بہت خوشی سے شوق سے خندہ پیشانی سے ملتے ہیں تو اگلے بندے کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں وہ بھی آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ بھی ملنا چاہتا ہے. جب آپ ملنا چاہتے ہیں وہ بھی ملنا چاہتا ہے. تو آپ کیا اللہ تعالیٰ سے دنیا میں ملنا چاہتے ہیں نماز کی شکل میں، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے ملنا چاہے یا آپ سے بات بھی نہ کرے؟ یہ چٹیاں ہوتی ہے یا پونی ٹیل ہوتی ہے؟ مینڈی چھوٹی ہوتی ہے، چٹیاں بڑی ہوتی ہے. زیادہ بالوں کی چٹیاں کہلاتی ہے، تھوڑے بالوں کی مینڈی کہلاتی ہے. بریڈ اسی طرح ہی ہوتی ہے. السلام علیکم استاذہ، میں نے نماز کا پوچھنا تھا کہ جیسے ہم جماعت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو کیا فرض نماز میں بھی ہم کسی کو اپنے طرف کر سکتے ہیں، کھینچ سکتے ہیں؟ ہاں فرض نماز میں بھی، کیونکہ صف بنانا نماز کا حصہ ہے. اور استاذہ جیسے تراویاں تھیں نا، تو اس میں ہوتا ہے کئی دفعہ جیسے لوگ تھک گئے ہیں تو وہ پھر بیٹھ جاتے تھے، اور جیسے نماز بھی نہیں، نیت بھی نہیں ہے اور بیٹھ گئے ہیں، تو کیا ان کو ایسے کہنا صف سے چاہیے؟ نکل جانا چاہیے. استاذہ اس میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو پکڑ کر داہنی طرف کر لیا، تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو بھی آداب سکھانے چاہیے. ہم اکثر اگنور کر دیتے ہیں کہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ابھی یہ ہم بعد میں سکھائیں گے یا ابھی عمر نہیں ہے. تو اس ایج میں بھی انہوں نے صف بنانے کا طریقہ ان کو بتایا. بالکل. اور نماز کے دوران ہی تربیت کر دی، یہ بھی ویٹ نہیں کیا کہ ذرا سلام پھیر کے بعد میں بتاؤں گا. استاذہ مجھے وہ نماز کی ادائیگی کے بارے میں اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا. سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے، لوگ کہتے ہیں بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہو کوئی قرض لیا ہو رب سے، تیرے سجدے کہیں کافر نہ کر دیں اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے. اللہ اکبر، کتنی سچی بات ہے. تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے. ہم پڑھ نماز رہے ہوتے ہیں اور سوچ کہیں اور کی سوچ رہے ہوتے ہیں. جی مجھے یہ بات بہت ہی اچھی لگی ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ ہمیں ان کو ویلکم کرنا آنا چاہیے، اور وہ بچے پھر بات یاد بھی رکھتے ہیں. میں بہت چھوٹی سی تھی، مجھے ابھی تک یہ بات نہیں بھولی کہ ایک دفعہ ہم کسی کے گھر گئے تھے تو انہوں نے بہت اچھی طریقے سے مجھے ویلکم کیا، اور آپ ہی تھی کوئی بڑی، لیکن وہ جیسے وہ پیار سے مجھ سے باتیں کر رہی تھی، اور وہ مجھے اب تک نہیں بھولی ان کی یہ والی بات. جب بہت ہی سال بعد وہ ہمارے گھر آئی، 5-6 سال بعد، تو مجھے وہ بات یاد تھی. میں ان سے اتنے اچھی طریقے سے ملی کہ انہوں نے بچپن میں مجھ سے پیار کیا تھا. معاملہ دو طرفہ ہوتا ہے نا. استاذہ یہاں پہ جو بات تھی نا کہ جیسے ہم بڑوں کی سائیکی سمجھ کے جب بات کرتے ہیں تو ہم بہت اچھا معاملہ کر پاتے ہیں، بالکل اسی طرح اگر بچوں کی بھی سائیکی سمجھ کے بات کی جائے تو بہت عمدگی سے معاملہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. کل میرا کہیں جانا ہوا تو ان کی 2 سال کی بچی تھی، تو جیسے بچے شروع میں کرتے ہیں ہیزیٹیٹ کرتے ہیں جب کوئی آتا ہے، تو نیچرل سی بات ہے، کوئی نہیں پہچانتا ہوگا تو بڑا بھی ایسے ہی کرے گا. تو وہ ایسے کر رہی تھی تو میں نے کہا رہنے دیں، خود ہی ہو جائے گی نا، تھوڑی دیر بعد آپ اس سے نہ کہیں گے جملہ. تھوڑی دیر بعد وہ پھر چکر لگا رہی تھی، بچوں کو ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے کوئی نیا آیا ہے تو کون آیا ہے، تو اچھا وہ بار بار جھانک کے بھی دیکھے ویسے کرے. لیکن میں تھوڑی دیر بعد اس کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی نا، وہ کچھ کر رہی ہے تو میں نے کہا اچھا یہ ڈال کتنی اچھی ہے. کھیل وہ اپنا رہی تھی لیکن تھوڑا سا دیکھ لیتی تھی ادھر ہو کے. پھر اس کے بعد وہ مانوس ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد ہی نا، تو یعنی کہ وہ میرے ساتھ کھا رہی تھی، کر رہی تھی، اور وہ سارا کرنے لگی. تو ان کی مدر نے کہا یہ آپ کے ساتھ اتنی جلدی مانوس ہو گئی ہے، یہ ہوتی نہیں ہے ورنہ کسی کے ساتھ. تو اس نے کہا میں ان کی عادت سے اتنا تنگ ہوں، یہ اس کو کوئی بھی سلام کرے نا، گھر آ جائے، یہ تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیتی ہے. اس کی ٹیچر بھی کمپلینٹ کرتی ہیں، اور یہ کچھ نہ خاص لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے لیکن ہر ایک کے ساتھ. پیرنٹس کی بھی یہ شکایت ہے. میں نے کہا وجہ یہ کہ آپ اسے سائیکی سمجھ کے نہیں ہینڈل کرتے نا، کیونکہ ہم بس فرض پورا کرنا چاہتے ہیں، دکھاوا کرنا چاہتے ہیں، ہم خود بھی جینون نہیں ہوتے، سچے نہیں ہوتے.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس حدیث سے ہم نے دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ دوران نماز کیا رویہ تھا. میرے چونکہ بچے اس ایج کے 6 سے 8 کے درمیان، اب میں نے دیکھا جب وہ مسجد میں جاتے ہیں اور بچے کبھی شور بھی کر جاتے ہیں کبھی نہیں، تو امام صاحب باقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ بچوں کو مسجد میں نہ لایا کریں، اور اگر وہ سائڈ پہ صف میں بھی کھڑے ہیں میرے ہسبینڈ کے ساتھ تو وہ ان کو پیچھے صفوں میں بھیج دیتے ہیں. یہ ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ ہوا. جمعے میں جائے تو کہتے ہیں، ایک دفعہ باقاعدہ انہوں نے اعلان کیا کہ مائیں گھروں پہ آرام سے بیٹھی ہیں اور بچوں کو یہاں بھیج دیتی ہیں. تو یہ ہماری سوسائٹی میں کتنا بڑا یہ ہے، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیے تو ہمیں اپنے بچوں کو ضرور بھیجنا چاہیے اور وہاں لوگوں کو بھی ان کے ساتھ اچھا رویہ کرنا چاہیے. ٹھیک. حدثنا عمرو بن محمد حدثنا هشيم اخبرنا ابو بشر بهذا وقال بذؤايتي او برأسي. ہم سے عمرو بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشیم نے، کہا ہمیں ابو بشر نے خبر دی، پھر یہی حدیث نقل کی. اس میں یوں ہے کہ میری چوٹی پکڑ کے یا میرا سر پکڑ کے، یعنی اس میں سر کا لفظ بھی آتا ہے. باب القضاء، قضا کا معنی. قضا کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے بچے کے سر کا کچھ حصہ مونڈ دینا اور کچھ چھوڑ دینا. جیسے بچے کبھی کبھی خود اپنی حجامت کر لیتے، کیا کرتے ہیں، کئی ٹک لگا لیتے ہیں، کئی لمبے بال ہوتے ہیں، کئی کٹے ہوئے ہوتے ہیں، کئی شیو ہوتی ہے. تو قضا ہوتا ہے سر کا کچھ حصہ مونڈ دینا اور کچھ حصہ چھوڑ دینا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سر کے ایک طرف کو مونڈ دیا جائے اور ایک طرف چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس میں سر کو کئی ٹکڑوں میں بانٹ دیا جاتا ہے. جیسے آسمان میں بادل کے کچھ ٹکڑے ہوتے ہیں، کبھی تو بادل اکٹھے ہوتے ہیں اور کبھی کیا ہوتا ہے پھیلے ہوئے اسٹریچڈ ہوتے ہیں. تو بادل کا ہر ٹکڑا جو سورج کے سامنے ہو وہ قضا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، کیا کہلاتا؟ قضا. اس میں یہ ہے کہ کہیں بال ہیں، کہیں کٹے ہوئے ہیں، کہیں کچھ، یعنی عجیب کھچڑی پکی ہوئی ہے. حدثني محمد قال اخبرني مخلد قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني عبيد الله بن حفص ان عمر بن نافع اخبره عن نافع مولى عبد الله انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. نافع جو عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے ابن عمر سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، ینہا عن القضاء، آپ قضا سے روکتے تھے. اب قضا کا چونکہ ایک ون ورڈ میں ترجمہ نہیں، تو اس لیے قضا کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو ایسے ہی سمجھیے، یعنی سر کے کچھ حصے کو مونڈنا اور کچھ حصے کو ایسے ہی چھوڑ دینا. تو آپ نے قضا سے منع فرمایا. قال عبید اللہ، عبید اللہ نے کہا، یہ آپ دیکھیں سند میں اوپر عبید اللہ بھی ہیں. عبید اللہ کہتے ہیں قلت، میں نے کہا، ومل قضا، قضا کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے عمر بن نافع سے پوچھا. فاشار لنا عبید اللہ، تو عبید اللہ نے ہمیں بتایا اشارے سے، قال اذا ہلک الصبی، جب سر منڈائے بچہ، وترا کہا ہونا شارتن، اور چھوڑ دے یہاں کچھ بال وہاں ہونا اور یہاں کچھ بال وہاں ہونا اور یہاں کچھ بال، یعنی کوئی یہاں چھوڑ دیے، کچھ یہاں چھوڑ دیے، کوئی پیچھے چھوڑ دیے. فاشار لنا عبید اللہ الی ناصیتہ، تو عبید اللہ نے ہمیں اپنی پیشانی کی طرف اشارہ کر کے بتایا، وجانبی رأسہ، اور سر کے دونوں کناروں کی طرف. قیل لعبید اللہ، تو عبید اللہ سے پوچھا گیا، فالجاریۃ والغلام، یہ لڑکی لڑکے دونوں کے بارے میں ہے؟ قال لا ادری ہکذا قال الصبی، کہنے لگے نہیں پتا، اسی طرح کہا کہ بچہ، یعنی بچے کی بات ہے، یعنی لڑکے کا لفظ کہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے زیادہ میں نہیں جانتا. قال عبید اللہ، عبید اللہ نے کہا کہ وآوتہ، میں نے ریپیٹ کیا اس کو، اعادہ کیا اس کا. فقال اما القصۃ، تو انہوں نے کہا کہ جہاں تک قصہ کا تعلق ہے، قصہ جو ہوتا ہے بچے کے سر کا اگلا حصہ مونڈ دیا جائے یا پیچھے گدی پہ لٹکے ہوئے بالوں کو کاٹ دیا جائے، قصہ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یا اگلا حصہ مونڈ دیا جائے یا پچھلا. والقفا، اور گدی، للغلام، لڑکے کے لیے. فلا باس بہما، تو اس میں کوئی حرج نہیں. ولکن القضاء، لیکن قضا جو ہوتا ہے،
ایترا کا بناسیت ہی شعر، کہ اس کے پیشانے پہ کچھ بال چھوڑ دیے جائیں، جیسے عام طور پہ وہ لڑکیوں کے آگے ڈال کے کاٹ دیے جاتے ہیں، ولیس فی راسہ غیر، اور سر میں کچھ بھی نہیں، صرف آگے کے کچھ بال یہاں ڈال کے ماتھے کے اوپر کاٹ کے کہ کسی کو لگے جیسے بال ہیں، اور پیچھے ساری حجامت کر دی جائے. وَكَذَلِكَ شَقُّ رَأْسِهِ، اسی طرح سر کا کچھ حصہ ہاذا و ہاذا، یا کچھ یہاں سے کچھ وہاں سے ہے پیزڈلی، تو یہ سارے قضا میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چھوڑ دینا، پیچھے سے سارا کاٹ دینا، آگے بال رکھنا، پیچھے سے سارے منڈا دینا، یا پیچھے بال لٹکانا اور آگے سے کاٹ دینا، یا کچھ یہاں چھوڑ دینا، کچھ یہاں کچھ یہاں، اور باقی پھول بوٹے بنا کے باقی بال جو ہیں وہ مونڈ دینا. تو یہ چیز نہیں ٹھیک. اس سے انسان کی شخصیت ایک عجیب کنفیوژن کا شکار ہو جاتی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ نے بالوں میں کنگھی کی ہو آپ کی فیلنگ اور ہوتی، بال الجھے میں ہو کچھ اور ہوتی، بال دھلے میں ہو کچھ اور ہوتی، بال میلے کچیلے ہو کچھ اور ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اگر آپ کے بال پراپر طریقے سے کٹے ہوئے ہوں، ٹرم کیے ہوئے ہوں، تو فیلنگ اور ہوتی. اور اگر اوپر نیچے کٹے ہوئے، کیونکہ کچھ لوگ خود ہی کاٹ لیتے ہیں اور پھر ان کا ہاتھ نہیں صحیح پڑتا تو وہ کوئی اوپر ہوتے ہیں بال، کچھ نیچے ہوتے ہیں، تو ان طریقوں سے دیکھنے والے بھی اس کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں اور خود انسان کے اندر کی فیلنگ بھی اچھی نہیں ہوتی. تو اس چیز کی ممانعت کی گئی، یہ لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح سارے بالوں کو ہلکا کرنا منع نہیں ہے، رائٹ، یعنی کچھ کو زیادہ لمبا کر دیا جائے، کچھ کو ذرا سا چھوٹا، تو یہ قضا میں شامل نہیں ہوتا. اسی طرح علاج کے لیے کچھ بالوں کو صاف کرنا بھی منع نہیں ہے. مثلا کبھی آپ نے سر پہ حجامہ کروایا؟ کس نے کروایا؟ چلے کچھ لوگوں نے تو اپنا حافظہ تیز کروایا، یہ کہتے ہیں کہ حافظہ تیز کرنے کے لیے ہوتا ہے، اللہ عالم. تو جب سر کا حجامہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اتنے حصے کے بال شیو کر دیتے ہیں. تو اس کی اجازت ہے. اب یہ نہ نیکسٹ ٹائم کوئی آپ کو ڈاکٹر کہے کہ حجامے کے لیے بال کاٹنے کا منع ہے کہ کچھ حصہ کاٹا جائے اور کچھ رکھا جائے. نہیں، علاج کے لیے درست ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے. اگر 2 کپ لگنے، ایک رائٹ لگنا ہے ایک لیفٹ لگنا ہے، تو 2 ڈفرنٹ جگہوں سے مونڈا جائے گا یا اوپر نیچے سے، تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن یہ جو عام طور پر مختلف اس طرح کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں تو وہ درست نہیں. حدثنا مسلم ابن ابراہیم حدثنا عبداللہ ابن المثنى ابن عبداللہ ابن انس ابن مالک حدثنا عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن القضاء. ابن عمر کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع کیا. ایک اور حدیث میں بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا، اس کے کچھ بال مونڈ دیے گئے تھے، کچھ چھوڑے ہوئے تھے، تو آپ نے انہیں اس سے منع فرمایا اور کہا اس کے سارے بال مونڈ دو یا سارے بال رکھو. ٹھیک ہے. تو موجودہ دور میں بعض اوقات جیسے برگر کٹ یا مشروم کٹ، کٹورا کٹ یا کوئی اور اس طرح کے کٹ ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. تو مقصد نہیں سمجھ آتا کہ اس کا کیا مقصد ہے.